اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت، سورۃ الرحمن کے کچھ منتخب حصوں پر آپ کہہ لیں کہ گہرائی میں جا کر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہمارا ذریعہ تو خود قرآن کا متن ہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ان آیات کے جو بنیادی پیغام ہیں، جو مرکزی خیال ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ اور سورۃ الرحمن تو ویسے بھی اپنے انداز، وہ جو ایک آیت بار بار آتی ہے اور اللہ کی رحمت اور قدرت کے بیان کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ صحیح۔ اس میں تخلیق کی نشانیاں ہیں، انسان اور جنات کی ذمہ داری کا ذکر ہے، اور پھر آخرت کا انجام بھی ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں کو ذرا سمجھیں۔ اچھا، تو شروع ہی اللہ کے نام الرحمن سے ہوتا ہے، مطلب وہ ذات جس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ جی، اور پھر فوراً بعد آتا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور اسے بیان سکھایا۔ یہ ترتیب بڑی دلچسپ لگ رہی ہے، قرآن پہلے، پھر انسان، پھر بیان۔ جی ہاں، یہ ترتیب اہم ہے۔ مطلب رحمت کے فوراً بعد قرآن کی تعلیم کا ذکر، یہ تو وحی کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق، اور ساتھ ہی بیان، یعنی بولنے، سمجھنے، اپنی بات واضح کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، یہ صلاحیت تو انسان کی خاص پہچان ہے، اور قرآن کے فوراً بعد اس کا ذکر شاید یہی بتاتا ہے کہ یہ صلاحیت ملی ہی اس لیے ہے کہ وحی کو سمجھو اور آگے پہنچاؤ۔ یہ صرف بولنا نہیں، بلکہ سمجھ اور وضاحت کی پوری طاقت ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر کائنات کا ذکر ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ سورج چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں اور تارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کمال کی تصویر کشی ہے کائناتی اطاعت کی۔ بالکل۔ حسبان کا لفظ جو ہے نا، وہ ایک بڑے پریسائز، ایک طے شدہ نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، سب ایک قانون کے پابند ہے، اور سجدہ یہاں صرف سر جھکانا نہیں، بلکہ اللہ کے قانونوں کی مکمل اطاعت ہے۔ جی جی، چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں یا درخت وغیرہ، سب اپنے خالق کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل نظم و ضبط ہے۔ پھر ایک بہت ہی اہم تصور آ رہا ہے میزان کا۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔ جی، اللہ تغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں گڑبڑ نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف سے تولو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ یہ میزان کیا صرف وزن کرنے والا ترازو ہے یا کچھ اور؟ نہیں، یہ میزان بہت وسیع ہے۔ یہ کائنات میں جو توازن ہے، یعنی کاسمک بیلنس، وہ بھی ہے، فطرت کے قوانین بھی ہیں۔ اچھا اور پھر انسانوں کے معاشرے میں عدل و انصاف، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اچھا، اللہ نے کائنات کو ایک بیلنس پر بنایا ہے، اور انسانوں کو کہہ دیا ہے کہ بھائی اس بیلنس کو خراب مت کرو، نہ ماحول میں فساد کر کے، نہ آپس کے لین دین میں ناانصافی کر کے۔ صحیح۔ اور خاص طور پر وزن انصاف سے قائم رکھنے کا حکم، یہ تو سماجی اور معاشی انصاف پر بہت زور دیتا ہے۔ گویا کائناتی توازن اور انسانی انصاف یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس کائناتی منظر کے بعد پھر زمین کی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَدَعَاهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا۔ جی، اس میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں، اناج ہے، خوشبودار پودے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ وہ ٹھوس نعمتیں ہیں جن سے ہر کوئی، آپ اور میں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی، زمین رہنے کے قابل ہے، طرح طرح کے غذائیں ہیں، پھل ہیں، یہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اور انہی واضح نعمتوں کے ذکر کے بعد وہ سوال آتا ہے جو بار بار آتا ہے۔ ہاں، وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو میرے خیال میں 31 بار آئی ہے سورت میں۔ جی، 31 بار۔ اس تکرار کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یہ سوال انسانوں اور جنات دونوں سے ہے۔ ثقلان کہا گیا ہے نا آگے۔ جی، دو ذمہ دار مخلوقات۔ ہاں، تو یہ تکرار صرف یاد دہانی نہیں ہے، اس کا ایک گہرا نفسیاتی اثر ہے۔ ہر نعمت کا ذکر ہوتا ہے اور پھر یہ سوال آتا ہے۔ یہ سننے والے کو ایک طرح سے جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی سوچو، کیا تمہیں نعمتوں کو مانتے ہو یا بس ایسے ہی لے رہے ہو؟ یہ ناشکری کے خلاف ایک چیلنج ہے، بار بار جیسے پوچھا جا رہا ہو، اور بتاؤ اب بھی انکار کرو گے؟ بہت خوب۔ اچھا، اس کے بعد پھر انسان اور جن کی تخلیق کا فرق بتایا گیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان ٹھکری جیسی مٹی سے۔ جی، وخلق الجان من مرج من نار، اور جن آگ کے شعلے سے۔ یہ تخلیق کے مٹیریل کا فرق،
یہ اللہ کی قدرت دکھاتا ہے کہ وہ کیسے مختلف چیزوں سے بالکل مختلف قسم کی باشعور مخلوق بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس بات کی بنیاد بھی بنتا ہے کہ بھئی دونوں اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں۔ پھر قدرت کی اور نشانیاں، رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ موسم کے حساب سے سورج نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں بدلتی ہیں نا، شمال اور جنوب کی طرف۔ جی ہاں، سردی گرمی میں فرق ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ انتہائی مقامات ہو سکتے ہیں یا زمین کے مختلف حصے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ سمندروں والی بات، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندروں کو ملا دیا، وہ ملتے ہیں لیکن ان کے بیچ ایک پردہ ہے، وہ ایک دوسرے میں گھل مل نہیں جاتے۔ یہ برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ، کوئی حد جو 2 چیزوں کو ملنے کے باوجود ان کی اپنی اپنی خصوصیات قائم رکھے۔ جیسے دریا سمندر میں گرتا ہے نا، تو میٹھا پانی اور کھارا پانی کچھ دیر تک الگ الگ رہتے ہیں۔ ہاں، دیکھا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قدرتی قانون ہیں، حدود ہیں، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ اور ان سمندروں سے جو نکلتا ہے اس کا بھی ذکر ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ جی۔ اور وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں پہاڑوں جیسے چلنے والے جہاز بھی اسی کے ہیں۔ بالکل، سمندر کی گہرائی سے قیمتی موتی نکل رہے ہیں اور سطح پر اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کی قدرت بھی ہیں اور انسان کو جو صلاحیت دی ہے اس کا بھی اظہار ہے۔ جہاز تو انسان بناتا ہے مگر چلتے تو اللہ کے بنائے قوانین کے تحت ہی ہیں نا۔ صحیح بات ہے، یہ سب بھی نعمتیں ہی ہیں۔ جی، یہ سب اعلیٰ ہیں، نعمتیں اور نشانیاں۔ اچھا، اتنی ساری نعمتوں اور کائنات کی وسعتوں کے ذکر کے بعد اچانک جیسے لہجہ بدلتا ہے، ایک گہری سنجیدگی آتی ہے۔ کل من علیہا فان، جی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جائے گا اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والی ہے۔ یہ آیت تو ایک دم انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دیتی ہے۔ یہ تو بنیادی سچائی ہے، فنا۔ سب مخلوق عارضی ہے، صرف خالق ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پہلے جتنی نعمتوں کا ذکر تھا وہ سب اسی فانی زندگی سے جڑی تھیں۔ تو یہ آیت ان نعمتوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹیو میں رکھتی ہے۔ صحیح، کہ اصل اور باقی رہنے والی حقیقت کون ہے، اور ذوالجلال والاکرام یعنی عظمت والا، بزرگی والا، یہ اللہ کی شان بتاتا ہے۔ پھر یہ ذکر کہ کائنات میں سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر لمحہ ہر آن نئی شان میں ہے، آیت 29۔ جی، اور فوراً بعد انسانوں اور جنوں الثقلین، ان سے خطاب کہ بھئی ان قریب تمہارا حساب ہونے والا ہے، آیت 31۔ ہاں، آیت 29 بتاتی ہے کہ کائنات پوری کی پوری اللہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ ہر لمحے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ جی، اور فوراً بعد ثقلین یعنی ذمہ دار گروہوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اور یہ نعمتیں یہ بس ایسے ہی نہیں ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے اور حساب ہوگا۔ اور پھر وہ چیلنج، بڑا زبردست چیلنج ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جی، لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو، مگر سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یہاں سلطان کیا ہے؟ طاقت۔ سلطان کا مطلب طاقت بھی ہے، غلبہ بھی، اختیار بھی، یا کوئی واضح دلیل، کوئی اتھارٹی۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بادشاہت سے، اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے، اس کی حدود سے باہر جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود کوئی ایسی طاقت دے دے تو الگ بات ہے، مگر ظاہر ہے حساب سے بھاگنے کے لیے تو ایسی کوئی طاقت یا اجازت نہیں ملے گی۔ یہ مخلوق کی مجبوری اور اللہ کی لامحدود قدرت کا بیان ہے۔ اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے یا نافرمانی کرے تو انجام بھی سخت بتایا، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، آگ کا شعلہ اور دھواں یا پگھلا ہوا تانبا بھیجا جائے گا، تم بچا نہیں سکو گے خود کو۔ جی، اور قیامت کے دن آسمان کا حال، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور گلابی ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ یا سرخ چمڑا، یہ تو بڑی ہولناک منظر کشی ہے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور اس دن مخلوق کی جو مکمل بے بسی ہوگی اس کی تصویر ہے۔ آگ اور پگھلا تانبا اور کائنات کا نظام، آسمان کا پھٹنا، رنگ بدلنا، یہ سب اس دن کی شدت کو بتاتے ہیں۔ وردہ کا دہان کی تشبیہ بھی عجیب ہے۔
جی، شاید کوئی بہت ہی غیر معمولی خوفناک رنگت ہوگی۔ ایک اور بات، وہ جو کہا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حساب تو ہونا ہے گا۔ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ شروع میں زبانی سوال جواب کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں ہی ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، گناہ گار اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اچھا، ان کے اعمال نامے ہوں گے، ان کے اپنے جسم گواہی دیں گے، یا شاید ان کے چہروں پر ہی ان کے گناہ لکھتے ہوں گے یا آثار ہوں گے۔ شرمندگی، خوف، سیاہی، مطلب جرم اتنا واضح ہوگا کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑا جائے گا۔ جی، یہ انتہائی بے بسی اور رسوائی کی علامت ہے۔ اور پھر جہنم کا بالکل سامنے ذکر، حاذہ جہنم التی یقرب بہا المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ ہاں، وہ اسی آگ اور کھولتے پانی کے بیچ چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ تو جیسے تانا دیا جا رہا ہے۔ بالکل، ان کی جھٹلائی ہوئی حقیقت ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی کہ بھئی جس عذاب کو تم دنیا میں مانتے نہیں تھے، آج وہ تمہارے سامنے ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آگ اور شدید گرم پانی کے درمیان چکر لگانا یہ عذاب کی مسلسل بے چین کر دینے والی حالت ہے۔ یہ تو تھی انجام کی ایک تصویر، لیکن قرآن کا انداز تو امید بھی دلاتا ہے۔ جی بالکل۔ فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو بچ جائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہ ڈرنا، یہ خوف کیسا ہے؟ یہ وہ خوف نہیں جو دہشت والا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کا احساس، اس کے جلال کا احساس اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اچھا، یہ شعور کہ بھئی مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، یہی احساس تو گناہوں سے روکتا ہے، نیکی کی طرف لاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے باشعور شخص کے لیے 2 جنتوں کا انعام ہے۔ سزا کے فوراً بعد جزا کا ذکر، یہ قرآن کا خاص انداز ہے، توازن رکھتا ہے۔ ان 2 باغوں کی کچھ تفصیلات بھی ہیں۔ گھنی شاخیں، ذواتہ افنان، بہتے چشمے، عینان تجریان، اور ہر پھل کی 2 قسمیں، من کل فاکہۃ زوجان۔ یہ تو مکمل سکون اور فراوانی لگتی ہے۔ جی بالکل، یہ جنت کی نعمتوں کو جیسے حواس سے محسوس کروانے کی کوشش ہے۔ سایہ ہے، پانی ہے، پھلوں کی اتنی ورائٹی ہے، کثرت ہے۔ جی، یہ سب راحت، تازگی، اطمینان، زوجان یعنی 2 قسمیں۔ شاید اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا انتخاب ہوگا یا نعمت مکمل ہوگی۔ پھر وہاں رہنے والوں کے آرام کا ذکر ہے۔ دبیز ریشم کے استر والے بچھونے، فروشن بطائن انہا من استبرق، پھل بالکل قریب ہوں گے، آسانی سے توڑے جا سکیں گے۔ جنل جنتین دانن۔ جی، یہ انتہائی لگژری، آرام اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بچھونوں کے صرف استر کا ذکر کیا ہے تو سوچیں وہ خود کتنے شاندار ہوں گے۔ پھلوں کا بالکل قریب ہونا، یعنی ہر خواہش فوراً پوری۔ اور پھر پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر، نیچی نگاہوں والی، قاصرات الطرف، جنہیں پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہو، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور خوبصورتی میں جیسے یاقوت و مرجان۔ یہ تفصیلات بھی بہت اہم ہیں۔ قاصرات الطرف یعنی حیا اور وفا والی، ان کا اچھوتا ہونا ان کی پاکیزگی اور جنتیوں کے لیے ان کا خاص ہونا بتاتا ہے۔ جی، اور یاقوت و مرجان جیسی خوبصورتی یعنی غیر معمولی حسن اور شفافیت۔ نظام کا نچوڑ ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ یہ احسان کیا ہے؟ نیکی؟ احسان صرف نیکی نہیں ہے۔ عربی میں احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہت عمدگی سے، خوبصورتی سے، کمال کے ساتھ اور خلوص سے کرنا۔ اچھا، اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اور مخلوق کے ساتھ احسان ہے کہ ان سے بہترین سلوک کرو۔ صحیح۔ تو آیت کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں احسان کرے گا، اللہ آخرت میں اس کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر احسان کرے گا، یعنی بہترین، کامل ترین بدلہ دے گا۔ یہ الہی انصاف کی ایک جامع تعریف ہے۔ بہت خوب۔ جنت کا ذکر ابھی ختم نہیں ہوا۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان پہلے 2 باغوں کے علاوہ 2 اور باغ بھی ہیں۔ جی، ان کی صفات تھوڑی مختلف بتائی ہیں۔ گہرے سبز
مدہمتان ابلتے ہوئے چشمے، عینان نداختان، اور ان میں پھل، کھجور اور انار کا خاص ذکر ہے۔ تو کیا یہ الگ درجات ہیں جنت کے؟ عام طور پر مفسرین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کے مختلف درجات ہیں۔ شاید پہلے 2 باغ زیادہ مقرب لوگوں کے لیے اور یہ دوسرے 2 عام اہل ایمان کے لیے۔ اچھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے والوں کی ہی توسیع ہوں یا مختلف حصے ہوں۔ مدھامتان یعنی گہرا سبز رنگ جو سیاہی مائل ہو، یہ انتہائی شادابی بتاتا ہے۔ چشموں کا ابلنا، نزاختان، بھی پانی کی زیادہ قوت اور فراوانی دکھاتا ہے، اور کچھ پھلوں کا نام لے کر ذکر کرنا ان کی خاص اہمیت بتا سکتا ہے۔ ان باغوں میں بھی نعمتوں کا ذکر ہے، نیک سیرت، خوبصورت عورتیں، خیراتن حسانن، خیموں میں رہنے والی حوریں، حورن مقصوراتن فی الخیام، جنہیں پہلے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ جی، خیرات حسان میں ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبی یعنی نیک سیرتی دونوں آ گئیں۔ جی، خیموں میں رہنا شاید زیادہ وقار اور پردے کی علامت ہو، پاکیزگی کا پہلو یہاں بھی ہے۔ اور آخر میں وہاں کے رہنے والے سبز مسندوں اور نفیس قالینوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ جی، یہ رفرف اور عبقری، یہ بہت اعلیٰ قسم کے نادر اور خوبصورت فرش یا قالین ہوتے تھے۔ یہ سب جنت کے آرام، سکون اور ہر چیز کی جو نفاست ہے، خوبصورتی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور سورت کا اختتام اس آیت پر، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ یہ تو جیسے پوری سورت کا خلاصہ آخر میں پھر سے آ گیا۔ بالکل، یہ اختتامیہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان ہے۔ یہ آیت 26 کی یاد بھی دلاتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جی ہاں، پوری سورت میں اللہ کی رحمت، قدرت، نعمتیں، تنبیہات، انعامات سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر توجہ اسی ذات کی طرف ہے جو تمام کمالات اور برکتوں کا سرچشمہ ہے، اللہ رب العزت، جو جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی۔ تو سورۃ رحمان کے ان حصوں کے اس جائزے سے جو ایک تصویر بنتی ہے وہ بے وقت بہت وسیع بھی ہے اور گہری بھی۔ جی، اللہ کی رحمت سے بات شروع ہوئی، پھر کائنات کا نظام، زمین کی نعمتیں، پھر ان نعمتوں پر شکر گزاری کا وہ مسلسل مطالبہ، ہاں، وہ سوال۔ جی، اور پھر جواب دہی، جزا و سزا، جنت، جہنم، سب کا تفصیلی نقشہ ہے۔ بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ سورت کائنات کی خوبصورتی کو آخرت کے انجام سے جوڑتی ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم کی ہولناکی، فرمانبرداروں کے لیے جنت کی نعمتیں۔ اور وہ تکرار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایک مرکزی دھاگے کی طرح ہے جو انسانوں اور جنات دونوں کو سریلی سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ آیات تخلیق سے لے کر کائنات کے قوانین، زمین کے وسائل، پھر موت، حساب کتاب اور ابدی انجام تک سب کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ میزان یعنی توازن اور انصاف، اور احسان یعنی کمال عمل، ان پر جو زور ہے وہ عملی زندگی کے لیے بڑی واضح رہنمائی ہے۔ جی، پیغام یہی ہے کہ بھئی کائنات کی طرح اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں عدل و توازن رکھو اور ہر کام اچھے سے اچھا کرو، کیونکہ اچھے کا بدلہ اچھا ہی ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ان آیات میں جس طرح بار بار نعمتیں یاد دلا کر انہیں جھٹلانے سے روکا گیا ہے، اور جس طرح میزان یعنی توازن پر زور دیا گیا ہے، اگر کوئی ان باتوں کا واقعی گہرا شعور پیدا کر لے تو یہ احساس اس کی روزمرہ زندگی پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے انداز پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے۔